عدلیہ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے، اب فوج کے خلاف بھی بیانات شروع ہو جائیں گے۔ نون لیگ کی حکمت عملی اس سے سیاست سے مکمل بہر کر دے گی۔ فواد چودھری کی نون لیگ پر تنقید، کہا اب نون لیگ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے نتھی ہو کر غلطی ہو گئی۔ مزید کہا کہ مریم نواز اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ چورن بیچیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا ٹیم کا سپریم کورٹ کے معزز ججز کے خلاف مہم 529 ٹویٹر اکاؤنٹس نے شروع کی۔ بیشتر ٹویٹر اکاؤنٹ کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی فالو کر رہی ہیں۔ گالم گلوچ کا ٹرینڈ چلائے جانے کے لیے تقریباً 11,000 ٹویٹس کی گئیں۔ ججز کے متعلق ہرزہ سرائی گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر کے متعلق کیس کے بعد شروع کی گئی۔ قمر زمان کیرا کا کہنا ہے کہ صرف چند جج صاحبان فیصلے کر رہے ہیں، کچھ ججز کے کمنٹس پر حکومت اور اتحادیوں کو تحفظات ہیں۔ ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیس میں فل کورٹ بیٹھے۔ عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر کاف لیگ کے ووٹ مسترد ہوئے۔ مزید بولے کسی بھی جج کے فیصلے پر سیاستدانوں کو بات کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر شاذ عمری کہتے ہیں کہ عمران خان تاریخ کا جھوٹا ترین اور مکار شخص ہے۔ ان کے بیانات پر سوالیہ نشان ہے۔ عدالت کے اپنے فیصلے کے بعد لوگوں کی نظریں پھر اب عدالت پر ہیں۔ اب ملک میں لاڈلے پن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ مرتضی وہاب بولے مینڈیٹ پارلیمانی پارٹی کا نہیں ہوتا بلکہ مینڈیٹ قیادت کا ہوتا ہے۔ جب آئین کے الفاظ واضح ہیں تو فیصلہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ اداروں کو دھمکی، گالی دینے والا اداروں کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ کسی کو بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ لانڈی، کرنگی، کارساز، شارع فیصل، اسٹیڈیم روڈ اور ملیر میں بارش۔ لیاری، کھارا در، میٹھا در، اولڈ سٹی ایریا میں بھی سڑکوں پر پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ شہری بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ میرپور خاص، ٹھٹہ میں بھی تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بارش سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ چترال میں مختلف علاقوں میں طغیانی سے تباہی، 10 گھر تباہ، 15 کو جزوی نقصان، کئی جگہوں پر رابطہ پل ہی بہہ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ڈربن میں شفاق پانی، جوک مسو اور چاندنا میں داخل، آبادی کو مشکلات درپیش۔ کولو میں مسلسل بارشوں سے مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سینئر قیادت کو آج بنی گالہ میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملک کی سیاست سمیت پنجاب کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ آئندہ عام انتخابات پر سامنے آنے والی تجاویز پر بھی مشاورت ہوگی۔ لاہور میں کورونا کا پھیلاؤ تیز، مثبت شرح 7.5% ریکارڈ۔ فیصل آباد میں 7%، سوابی میں 6%، کراچی میں 2% کیسز مثبت رہے۔ ملک میں کورونا کے باعث مزید 3 افراد جاں بحق، 532 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق مثبت کیسز کی مجموعی شرح 2.74% رہی۔ ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ حیدرآباد میں ورکر کنونشن سے وسیم اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خاطر پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، ان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی کی لسانی تقسیم ہوئی، مرضی کی حلقہ بندیاں کی گئیں، ناانصاف ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ سربراہ عوامی رشید شیخ رشید نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نون لیگ نے پاکستان کی آخری امید عدلیہ کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ فضل الرحمان اور زرداری بھی پھر گئے ہیں۔ مزید لکھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 2 مرتبہ حلف اٹھایا، اب تیسری دفعہ حلف اٹھانے کی تیاری ہے۔ اس سے بڑا معاشی اور سیاسی بحران کیا ہوگا کہ ایک ہفتے میں ڈالر 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ طیبہ گل کے جاوید اقبال پر الزامات، حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بنا دیا۔ انکوائری کمیشن کی چیئر پرسن رابعہ جویریہ آگاہ ہوں گی۔